رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنے گھر سے روانگی کے بعد سیدھے اس شخص کے گھر پہنچے کہ جس پر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر فوراً ہی وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر ایک نئی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب واقع تھا، لیکن یہ دونوں حضرات بالکل مخالف سمت میں یعنی جنوب کی طرف چل دیے۔ رات کے اندھیرے میں دشوار گزار پہاڑی راستوں پر کہ جہاں ہر طرف نوکیلے سنگ ریزوں کی بھرمار تھی، دونوں مسلسل چلتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، یوں وہ بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے، گویا بڑی بے چینی میں مبتلا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو دریافت فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، کبھی مجھے یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن سامنے کہیں چھپا بیٹھا ہو اور وہ اچانک سامنے سے ظاہر ہو کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں۔ اور پھر یہ اندیشہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تعقب کرنے والا کہیں پیچھے سے اچانک آ جائے، یہ سوچ کر میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں یا بائیں کوئی دشمن کہیں گھات لگائے بیٹھا ہو، اس لیے میں کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتا ہوں اور کبھی آپ کے بائیں۔ اس کیفیت میں یہ دونوں حضرات مسلسل چلتے رہے، یہاں کے تقریباً 5 میل یعنی تقریباً 8 کلومیٹر کی مسافت پیدل طے کرنے کے بعد ایک انتہائی بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے اور انتہائی کٹھن اور مشکل ترین راستہ طے کرتے ہوئے اس کی چوٹی پر واقع ایک غار کے سامنے جا پہنچے جو کہ غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہیں توقف فرمائیے، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے سے ہی یہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور خوب صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابو بکر کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑا اور اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اندر تشریف لے آئیے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ دوسری طرف مکہ میں وہ مسلح نوجوان رات بھر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے رہے۔ اس دوران کبھی کبھی وہ کسی سوراخ کے اندر جھانک بھی لیتے اور مطمئن ہو جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور اندر گھر میں موجود ہیں اور اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ لیکن صبح ہونے پر جب اس بستر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے تو ان مشرکین کی خفت و شرمساری اور جھنجھلاہٹ کی انتہا نہ رہی۔ انتہائی شرمندگی اور افسردگی کے عالم میں سر جھکائے اور منہ لٹکائے ہوئے وہاں سے چل دیے اور جا کر اپنے سرداروں کو اس صورتحال سے مطلع کیا، جس پر وہ سب طیش میں آ گئے اور انتہائی غیظ و غضب نیز حیرت و پریشانی کی اس ملی جلی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اور پھر وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے، وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کر پکڑا، خوب تحقیق اور تفتیش کی، حتیٰ کہ انہیں صدوں کو بھی کیا، لیکن یہ سب کچھ بے سود اور لا حاصل ہی رہا، ان سے کوئی مفید معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔ آخر ان رسوائے قریش کا سرکنا ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب سب سے پہلے ابو بکر کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ وہ سب نہایت سرگرمی اور تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی
جس پر اندر سے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما نمودار ہوئیں۔ ان کے آتے ہی ابو جہل نے نہایت کرخت اور تند و تیز لہجے میں پوچھا کہ لڑکی تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل نے اصرار کرتے ہوئے بار بار اپنا سوال دہرایا اور ہر بار حضرت اسما کی طرف سے وہی جواب ملا۔ تب ابو جہل کہنے لگا کہ محمد غائب ہیں اور ابو بکر بھی، مطلب صاف ظاہر ہے، یعنی وہ دونوں اب ہمارے چنگل سے نکل چکے ہیں۔ اور تب اس نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اور جاتے جاتے طیش میں آ کر اس بدبخت نے حضرت اسما کے چہرے پر اس قدر زوردار تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی اڑ کر دو جا گری۔ اس کے بعد تمام شہر مکہ میں نہایت سرگرمی کے ساتھ ان دونوں حضرات کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ان کے تعاقب میں مختلف اطراف میں متعدد دستے روانہ کیے گئے، تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے، ہر طرف ناکہ بندی کر دی گئی، چپے چپے پر سراغ رساں پھیل گئے۔ جب کچھ حاصل نہ ہوا تو آخر اعلان عام کیا گیا، جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا یا ان کے بارے میں کوئی مفید اطلاع دے گا، اسے 100 اونٹ بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا انعام تھا، کیونکہ اس معاشرے میں ان کے لیے اونٹ بہت بڑی چیز تھی کہ اس پر وہ سواری بھی کیا کرتے تھے، نقل و حمل اور بار برداری کا وسیلہ بھی یہی تھا، اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ ان کے لیے اونٹ ہی سبھی کچھ تھا۔ ایسے میں اگر کسی کو مفت میں بیٹھے بٹھائے 1 2 نہیں یا 10 20 نہیں بلکہ پورے 100 اونٹ مل جاتے تو یقیناً اس کی تو نسلیں سنور جاتی۔ چنانچہ اس انعام کے اعلان کو سننے کے بعد تو وہاں ہر کوئی دیوانہ ہی ہو گیا، راتوں کی نیندیں اور دن کا چین سکون جاتا رہا۔ اب ہر کوئی اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر بس ان دونوں کی تلاش میں ہی سرگرداں رہا۔ آخر ایک روز یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے کہ جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، البتہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، ایسے 2 انسان کے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت النصرت بھی شامل حال ہے، لہٰذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی واقعے کو قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا، اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے نکال دیا تھا، 2 میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔